بعض ہمارے مخالف جو الہام کا دعویٰ کرتے ہیں، اول تو یہ امواج غیبیہ اور ایک دریائے اسرار الہیہ کا ان کے الہامات میں نہیں، اور خدائی طاقت اور شوکت ان کو چھو بھی نہیں گئی۔ علاوہ اس کے وہ خود اس بات کے قائل ہیں کہ انہیں معلوم نہیں کہ یہ الہامات ان کے رحمانی ہیں یا شیطانی ہیں۔ اسی وجہ سے ان کا عام عقیدہ ہے کہ ان کے الہامات امور ظنیہ میں سے ہیں، نہیں کہہ سکتے کہ ایسے القائے خدا سے ہیں یا شیطان سے۔ پس ایسے الہاموں پر فخر کرنا جائے شرم ہے جن میں اس قدر بھی چمک نہیں جس سے پتہ لگ سکے کہ وہ ضرور خدا کی طرف سے ہیں، نہ شیطان کی طرف سے۔ خدا پاک ہے اور شیطان پلید ہے۔ پس یہ عجیب الہام ہیں کہ ان سے کچھ معلوم نہیں ہوتا کہ یہ پاک چشمے سے نکلے ہیں یا پلید چشمے سے۔ اور دوسری مصیبت یہ کہ اگر کوئی کسی الہام کو خدا کا الہام سمجھ کر اس پر کاربند ہوا اور دراصل وہ شیطان کا الہام ہو تو وہ تو ہلاک ہو گیا، یا اگر شیطان کا الہام سمجھ کر خدا کے الہام پر کاربند نہ ہوا تو وہ بھی ہلاکت کے گڑھے میں گرا۔ تو یہ الہام کیا ہوئے؟ ایک خوفناک مصیبت ہوئی جس کا انجام موت ہے۔ اور نیز یہ اسلام پر بھی ایک داغ ہے کہ بنی اسرائیل میں تو ایسے یقینی الہام ہوتے تھے جن کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے اپنے معصوم بچے کو دریا میں ڈال دیا اور اس الہام کی سچائی میں کچھ شک نہ کیا اور ظنی نہ سمجھا، اور خضر نے ایک بچے کو قتل بھی کر دیا، مگر اس امت مرحومہ کو وہ مرتبہ بھی نہ ملا جو بنی اسرائیل کی عورتوں کو مل گیا۔ پھر اس آیت کے کیا معنی ہوئے کہ صراط الذین انعمت علیہم؟ کیا انہیں ظنی الہاموں کا نام انعام ہے جو شیطان اور رحمان میں مشترک ہیں؟ جائے شرم۔ والا سوال کا دوسرا جواب یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے واقعات کی پیشگوئیاں اگرچہ خدا کے مرسلوں کی صداقت کی وہ بھی ایک کافی دلیل ہے، کیونکہ مقدار اور کیفیت کے لحاظ سے ان پیشگوئیوں میں بھی دوسرے لوگ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تاہم جن لوگوں پر وسوسہ اور وہم غالب ہے وہ کسی نہ کسی وہم میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ مثلاً اگر کسی مامور من اللہ کی دعا سے کسی کے گھر میں لڑکا پیدا ہو، یا وہ مامور لڑکا پیدا ہونے کی خبر دے اور لڑکا پیدا ہو جائے، تو بہت سے لوگ بول اٹھتے ہیں کہ یہ کوئی خاص نشان نہیں، بتھیری عورتوں کو بھی اپنی نسبت یا ہمسایہ عورت کی نسبت خوابیں آ جاتی ہیں کہ اس کے گھر میں لڑکا پیدا ہوگا، تو پھر لڑکا بھی پیدا ہو جاتا ہے، تو کیا اس عورت کو خدا کا نبی یا رسول یا محدث مان لیا جائے؟ اور گو ایسے توہمات میں یہ لوگ جھوٹے ہیں، مگر جاہلوں کی زبان کون بند کرے؟ اور جھوٹے اس لیے ہیں کہ ہم یہ تو نہیں کہتے کہ کسی ایک قول اور شاذ و نادر واقعہ سے کسی کا من جانب اللہ ہونا ثابت ہو جاتا ہے تا ہر ایک خواب دیکھنے والا خدا کا برگزیدہ سمجھا جائے، بلکہ اول دعویٰ چاہیے، پھر ایسی پیشگوئیاں چاہیے جو اپنی اپنی کمیت اور کیفیت کی روح سے اس حد تک پہنچ چکی ہوں کہ جو معمولی انسانوں کی خوابوں یا الہاموں کی شراکت ان کے ساتھ ممتنع ہو، جیسا کہ ایسی پیشگوئیاں چھوٹے چھوٹے واقعات کے متعلق جو میرے ذریعے سے خدا نے پوری کیں، ان کا عدد کئی ہزار تک پہنچتا ہے، اور کون ہے جس نے تعداد اور صفائی کے لحاظ سے ان کا مقابلہ کر کے دکھلایا؟